میں آپ کو ایک دفعہ بتا دوں، عمران خان اپنی فیملی کے تھرو میسج بھیج رہے ہیں، اور کل جب میڈیا نے بھی یہی سوال پوچھا تھا اندر، تو انہوں نے کہا تھا میری مرضی، میں جو مرضی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھوں، اور میں عاصم منیر کا نوکر نہیں ہوں کہ مجھے وہ بتائے گا کہ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کیا لکھنا ہے، اور اس لیے انہوں نے بڑا کلیئرلی ان کو بھی بتایا تھا۔ اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہم کیسے لے کر آتے ہیں، دیکھیں عمران خان کے پیغام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری فیملی کے اوپر۔ میری بہنیں یہاں کھڑی ہیں، کل قاسم بھی تھے ادھر، اور کئی دفعہ ہم نے، جیسے ہمیں کئی دفعہ چیزیں یاد نہیں رہتی اور لائرس کو بہتر رہتی ہیں، جیسے علی ظفر ایک دن کھڑے تھے، میں نے کہا آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ ہمیں کوئی چیز بھول نہ جائے، پھر ہم اس کو سارے ان کے پوائنٹس کو کیا کہتے ہیں آپس میں وہ پوائنٹس یاد کرواتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، یہ دہراتے ہیں، اور بلکہ میری بہنیں کہتی تم بہت زیادہ دفعہ دہرا دیتی ہو، تم مس کر جاؤ گی، مس نہیں کرتے، وہ میری بہن یاد کراتی ہیں، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے پر ہے۔ اگر کوئی اور لائر وغیرہ ہوتے ان کی میموری بہت ہمارے سے بہتر ہے، ہم گھر سے نکل کر آئے ہیں لیکن پاکستانی اور کھڑے رہیں گے۔ آج آپ کا موڈ بہت اچھا ہے عمران تیرے جانی جو نعرے لگ جاتے ہیں، میری بات سنو، صرف یہ ہم کھڑے رہیں گے، مضبوط ہیں۔ ان کا ذاتی اکاؤنٹ ہے، عمران خان جو مرضی کریں۔ نہیں جو آپ آ کے ملاقات کے بعد بیان دیتی ہیں، کیا یہ چیئرمین آپ کو ایشو ہے میرے بیان دینے سے؟ آپ میڈم پارٹی میں جو میڈم یہ کہتی ہیں کہ آپ پولیٹیکل نہیں ہے لیکن بیان پولیٹیکل ہوتا ہے۔ آپ میری بات سنیں، جو مرضی کریں، آپ یہ آزاد ملک نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، ہم جو مرضی کریں، ہمارا بھائی جو مرضی کرے، ہمارا ملک ہے، ایک سیکنڈ، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے لیے پیغام دیں گے، ہماری مرضی اور عمران خان کی مرضی۔ آپ کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کل آپ کی بیٹی یا بیوی میسج آپ کا دے گی تو آپ کو برا لگے گا، کیا کہیں گے؟ اب وہ کہیں گے یہ جرنلسٹ بن گئی ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ ہمارے گھر کی بات ہے، ہم صرف جیل میں جا رہے ہیں، عمران خان اگر ہمارے تھرو دیتے ہیں، ان کو اعتماد ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور ہم جا کے دے دیتے ہیں۔ آپ ساروں کو عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا میڈم، پارٹی میں جو چوری شدہ مینڈیٹ والی حکومت جس میں یہ چوری، ان کو اپنی چوری تو بری نہیں لگ رہی، عمران خان کا میسج کیوں برا لگتا ہے؟ پورے قوم کا مینڈیٹ چوری کرتے ہوئے تو وہ ان کو فکر نہیں ہے۔ یہ کوئی ریاست میں خان صاحب، سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب سب سے بڑے محب وطن ہیں، اور خان صاحب سے بڑی ریاست ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑے پاکستان کے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، سارے پاکستان کو پتہ ہے، اور سارے پاکستان نے ان کو ووٹ کیا ہے۔ تو آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا، فیصلہ کرتے ہیں ریاست کو۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کون چلا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے میں خود بھی نہیں مینیج کرتی ہوں، مجھے کرنا نہیں آتا سوشل میڈیا پہ، لیکن وہ کہتے ہیں بس میسج لکھو اور ڈال دو۔ جو عمران خان کا میسج ہے وہ عمران خان کا میسج ہے۔ اگر وہ عاصم منیر کو کہتے ہیں میسج بھیجتے ہیں تو کیوں نہ بھیجیں؟ وہ اپنے جو ملک کے اندر کوئی بھی کسی کو میسج بھیجنا ہو تو کیا یہ، اگر عمران خان عاصم منیر کو ایڈریس کرتے ہیں اور میسج بھیج رہے ہیں تو کیا اس کے اندر جرم کیا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ لیگلی یا مورلی یا ایک جمہوریت کے اندر اس کے اندر جرم کیا ہے؟ مجھے پہلے جرم بتائیں اس کا۔ تو میں نے کہا ہمیں ایف آئی اے کو پہچاننا چاہیے کہ کتنے زبردست، جینیس اور محنت کش ہمارے وہ ایف آئی اے کے انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں کہ ایک دن میں 22 لوگوں کی انہوں نے ایک ہی دن میں انویسٹیگیشن انہوں نے کہا ہم نے پوری کر لی تھی۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے کوئی ایف آئی آر بھی نہیں درج کی تھی، انہوں نے کہا جرم کمٹ ہوا ہے لیکن ایف آئی آر نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جج صاحب کے آرڈر پہ ہم نے کیا، لیکن فائل کے اندر کوئی جج صاحب کا آرڈر نہیں تھا۔ تو یہ کیس حالانکہ ایک وٹنس پہ ختم ہو گیا، لیکن آج وہ کہتے جو کیس تھا نا، اگر ایک نارمل عدالت میں ہوتے تو اسی کے اوپر ٹیکنیکلی بھی ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تو کوئی ایف آئی آر بھی کبھی درج نہیں کی اور پروسیجر بھی پورا نہیں ہوا، اور دوسرا جو وٹنسز تھے لیگلی، ٹیکنیکلی، مورلی یہ ختم ہو چکا ہے، سارے پروسیجر پورے ہوئے ہیں، آئی او نے خود ایڈمٹ کیا ہے۔
मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये इस वक्त अगर आप सलमान सफदर आके आप इसको समझाएंगे बेहतर कि वो जब केस ख़त्म हो चुका है और ये इस वक्त बरियत का केस है, ये हमारे लॉयर भी कहते कि अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये तो ख़त्म पहले ही डिसमिस हो जाना ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसको और उन्होंने खींचना है, अभी मैं वो कह रहे हैं 2-3 हियरिंग्स होंगी, एक अब पीर के दिन है, मंडे को है अगली इसका जो केस लग रहा है, और हम हाई कोर्ट में थे और हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने 16 तारीख दी है, तो अब हमने इस हिसाब से लगाया कि वहाँ पे उन्होंने यहाँ से समझा होगा कि कितना टाइम और लगेगा, तो जब तक इसकी सज़ा नहीं होती तो हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकायद में बेल नहीं होगी। अच्छा मैडम ये बताइए, यहाँ के लोगों के लिए दर्द नहीं है, इतने लोग शहीद हुए कि कोर कमांडर के घर के पास सर में गोली लगी, सर में बच्चे के गोली लगी, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मैं हैरान हूँ इस मीडिया पे, आप इसको कहते हैं बड़ा अच्छा मीडिया का लेवल क्या है, आप उन लोगों की छोटी छोटी बातें लेके मीडिया पे डिस्कस करते हैं। मैं तो कहती हूँ उनकी बात आपको करनी नहीं चाहिए, वो इतनी छोटी बातें करते हैं। आप उन लोगों की बातें करें जो पाकिस्तान में जिंदा है, जो जेलों में बेगुनाह कैद काट रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं। अभी एक वो ब्रिगेडियर साहब है 77 साल के, उनका जेल में तबीयत खराब हो रही है, मिलिट्री कोर्ट के नीचे उनको इजाजत नहीं है कि वो अस्पताल में दाखिल हो सके, उनका इलाज नहीं हो रहा, और वो इंतकाल जो करते हैं उनकी आप जिक्र ही नहीं करते। मुझे तो मैं हैरान हूँ, आप बात भी नहीं करते। मैडम पार्टी में जो इख्तिलाफात हैं उन्हें बैठकर हल क्यों नहीं किया जाता? वजह क्या है? डिफरेंट ऑफ ओपिनियन क़यादत का नजर आ रहा है। ये मिलिट्री कोर्ट है, इनका बेटा मिलिट्री कोर्ट में नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ पाकिस्तान के इश्यूज पे बात करने मेरी बात हो रही है। बात हमारे साथ कर लिया। ना फिक्र करो, आपकी मजबूरी है, हम समझते हैं, लेकिन जैसे अल्लाह ताला एक सेकंड अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के जरूरत करें, अपने दूसरे के साथ खड़े हों, अपने मुल्क के लिए खड़े हों। बस जिस दिन आप मुल्क का सोचेंगे, अपने छोटे दायरे से निकलेंगे, अपने भाइयों का सोचेंगे,